اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لوگوں دنیا میں آنے کا مقصد سمجھو، تمہیں دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا، عبادات کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ یہاں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لو، پھر اللہ کے پاس جب جاؤ گے اللہ تمہیں راضی کریں گے۔ فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ فرماتے ہیں میں آسانیاں دے کر بھی تمہیں آزماؤں گا، تمہیں تنگی دے کر بھی آزماؤں گا، صحت دے کر بھی آزمایا جائے گا، تمہیں بیماری دے کر بھی آزمایا جائے گا، بڑے بڑے کاروبار دے کر بھی اللہ آزمائیں گے، اور ہم غریب مزدور بنا کر بھی اللہ آزمائیں گے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی بڑی آزمائش بھی آ جایا کرتی ہے۔ فرمایا جب کبھی کوئی بڑی آزمائش آ جائے اپنے رب سے مدد مانگو، نماز اور صبر کے ذریعے صبر اگر کرو گے اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ملے گا۔ اور کون ہے جس پہ آزمائش نہیں آئی؟ جو مال و دولت کی دھن میں غرق ہے اور دنیا والی زندگی گزار رہا ہے، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، رب کو یاد نہیں کرتا، وہ اس گمان میں نہ رہے کہ جیسے یہاں مزے ویسے وہاں مزے، نہیں، اللہ اس حال میں تجھے آزما رہے ہیں۔ رب کائنات نے پرسہولت زندگی عطا فرما دی، لیکن ادھر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ جب کبھی ایک طرف ایمان کا مسئلہ ایک طرف جان کا مسئلہ پیش آ جائے پھر رب کائنات دیکھا کرتے ہیں اب اپنی جان بچاتا ہے یا ایمان بچاتا ہے۔ رب کائنات اس وقت آزمائش کیا کرتے ہیں جو ایمان بچانے میں اپنی جان دے دے، رب کائنات اس کو دونوں جہان میں کامیاب کر دیا کرتے ہیں، اور جو اپنی جان بچانے میں ایمان برباد کر گیا وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھو، رب کائنات نے مثالیں بھری ہوئی ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں کی لمبی چوڑی مثالیں، واقعات رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیے۔ اس وقت ایمان بچانے میں اپنا مال کسی نے قربان کر دیا وہ بھی کامیاب ہے، حتیٰ کہ ایمان بچانے میں اپنی اگر جان بھی دے گیا، ظاہراً جان تو چلی گئی لیکن رب کے ہاں کامیاب ہو گیا۔ گزشتہ جمعے آپ کو ایک مختصر لفظوں میں واقعہ سنایا تھا، اصحاب الاخدود آخری سپارے اما پارے سورۃ البروج کے اندر تفصیل موجود ہے۔ وہ ایک لڑکا بادشاہ نے اپنے جادوگر کو کہا تھا جو مشورے دیتا تھا، اس جادوگر نے مشورہ دیا تھا کہ کوئی ذہین بچہ مجھے دو جس کو میں ٹرین کر دوں، جادو اور فن سکھا دوں، میں بوڑھا ہو گیا مر جاؤں گا تمہارے کام آئے گا۔ ایک ذہین بچہ لا کر اس کو دیا، اس نے جادو سکھانا شروع کیا۔ اللہ کی شان، وہ گھر سے جادوگر کے پاس جب سیکھنے آتا تھا راستے میں ایک عیسائی راہب کا عبادت خانہ تھا، یہ وہاں جانے لگا، اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اللہ نے اس وقت کا جو سچا دین عیسائیت تھا، اللہ نے اس بچے کے دل میں وہ ایمان ڈال دیا، اور یہ ایسا ایمان والا بنا کہ صاحب کرامت بن گیا۔ اور اس کا ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا، راستے میں کوئی اژدہا بیٹھ گیا، راستہ بند ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے کہا اس بچے کو بلاؤ، بچہ صاحب کرامت ہے، وہ کوئی اس کا حل نکالے گا۔ وہ بچہ آیا، اس نے جب دیکھا ایک نوکدار پتھر اٹھایا، جھولی پھیلائی رب سے، مولا اگر اس راہب کا دین سچا ہے، اگر یہ حق پر ہے تو میرے اس پتھر کی ایک ضرب سے اس اژدہا کو ہلاک کر دے۔